बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मुहतरम, गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान, आप रज़ियल्लाहु अन्हु का नस्ब और इब्तिदाई ज़िंदगी के हालात बताए और ये भी बताया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कैसे कबूल किया। आज की इस वीडियो में हम आपको दौर फ़ारूकी रज़ियल्लाहु अन्हु की फतूहात के बारे में बताएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अहद खिलाफत इस्लामी फतूहात का एक ज़री दौर है। इस दौर में मुसलमानों ने जज्बा जिहाद से सरशार जोश ईमान का ऐसा मुजाहिरा किया कि उनकी अलगार के सामने ईरान और रोमा की अजीम सल्तनतें ना ठहर सकी और पाश पाश होकर रह गई। मुसलमानों ने एक तरफ ईरान की वसी और अरीज सल्तनत को ज़ेरे नगी करके उसे इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनाया और दूसरी तरफ शाम और मिस्र को फतह करके कैसर रोम से उसकी सल्तनत के अहम तरीन हिस्से छीन लिए। हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने बहुत सी जंगें लड़ी और फतूहात हासिल की। इनमें फतह इराक, जंग कादसिया, ईरानी दारुल हुकूमत मदाइन पर कब्जा, तस्खीर जलूला, फतह हिलवान, फतह निहावन, फतूहात शाम, मौरका यरमूक, बैतुल मकदस की फतह और मिस्र की फतह शामिल है। जब हजरत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मंद नशीन खिलाफत हुए तो सबसे पहले मुहिम इराक की जानिब मुतवज्जे हुए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों के सामने जिहाद पर पुरजोश तकरीरें की। कोई आमादा ना होता था। ईरान की कदीमी हैबत दिलों पर मुसल्लत थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुतवातिर 3 दिन लोगों से खिताब किया। चौथे रोज फिर तकरीर की तो मुसन्ना ने खड़े होकर अरबों को गैरत दिलाई और कहा कि इस महाज को दुश्वार न समझो। हमने फारिस से इराक का बेहतरीन हिस्सा ले लिया और उन्हें जानी नुकसान पहुंचाया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुहाजिरीन अव्वलीन कहाँ हैं? क्या उन्हें कुरान हकीम का विरासत अर्जी का वादा याद नहीं? कबीला सकीफ के सरदार अबू उबैदा सक़फ़ी उठे और कहा, मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा। हर तरफ से आवाजें उठी कि हम भी हाजिर हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 5000 का लश्कर तैयार किया और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपहसालार मुकर्रर करके रवाना कर दिया। इधर मुसलमान इराक की मुहिम पर रवाना हुए, उधर ईरानियों ने गुज़श्ता हज़ीमतों से सबक हासिल करते हुए फौज को असर-ए-नौ तंजीम की। खुरासान का मशहूर मारूफ मुदब्बर और बहादुर रुस्तम सिपहसालार मुकर्रर किया गया। मजहब के नाम पर उसने ईरानियों को मुसलमानों के खिलाफ खूब भड़काया और मुल्क में एक आग सी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि सारे ईरानी मुसलमानों के मुकाबले पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। ईरानियों की नई तरबियत याफ्ता फौज से मुसलमानों की कई झड़पें हुई। 1-2 मार्कों में तो ईरानियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हैरा और कादसियों के दरमियान नमारक के मुकाम पर अबू उबैदा का ईरानी सिपहसालार जाबान से मुकाबला हुआ। शदीद जंग के बाद ईरानियों को शिकस्त फाश हुई। उनका कायदे फौज जाबान गिरफ्तार हुआ। मुसलमान फौज ने पेशकदमी जारी रखते हुए कसक्कर के मुकाम पर सकातिया पर दुश्मनों की फौज को शिकस्त दी। ईरानी सिपहसालार नरसी मैदान जंग छोड़कर भाग गया। बेशुमार माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। ताज़ा दम ईरानी अफवाज नए हमला के लिए मैदान में आ पहुंची। अबू उबैदा सक़फ़ी की फौज दरियाए फुरात को पार करके दुश्मन के मुकाबले के लिए निकली। ईरानियों के साथ बड़े बड़े हाथी थे। मुसलमानों के घोड़ों ने पहली मर्तबा हाथी देखे तो वो दक गए। मुसलमान बड़ी बहादुरी से लड़े मगर हाथियों के सामने कोई पेश न चली। जब अबू उबैदा हाथी का मुकाबला करते करते शहीद हो गए तो ईरानियों ने हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस शिकस्त की खबर मिली तो उन्होंने अब्दुल्लाह बजली के ज़ेरे क़यादत मजीद कमक भेजी। अब मुसन्ना ने ईरानी फौज को बोयब के मुकाम पर बुरी तरह शिकस्त दी और ईरानी सिपहसालार महरान को कत्ल कर दिया। इस्लामी फौज के सिपहसालार मुसन्ना दरियाए फुरात का पुल रोककर खड़े हो गए और उन तमाम ईरानी सिपाहियों को जिन्होंने इस पुल को अबूर करने की कोशिश की तहे तैग कर दिया। मौरका बोयब के बाद दरियाए फुरात के मगरब में मुसलमानों का तसल्लुत दोबारा कायम हो गया। बोयब की फतह मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हाथ आया और मुसलमानों का रोब ईरानियों पर छा गया। मौरका बोयब में 12,000 ईरानी मारे गए। मुस्लिम शुहदा की तादाद सिर्फ 100 थी। मौरका बोयब में फतह हासिल करने के बाद मुसलमान चैन से ना बैठ सकते थे। उन्हें मालूम था कि ईरानी बड़े जोशो खरोश से दूसरी जंग की तैयारियां कर रहे हैं। इस अरसे में एक पुरजोश नौजवान शहजादा यज़्द गर्द ईरान के तख्त शाही पर बैठ गया।
اسے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کر کے رستم نامی سپہ سالار کے زیر قیادت روانہ کیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام اطراف ملک سے آزمودہ کار سپاہی جمع کر کے ایک فوج تیار کی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی زیر کمان ایران کی طرف روانہ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو مناسب ہدایات دی اور یہ بھی حکم دیا کہ اہل ایران کو جنگ سے پہلے دعوت اسلام دی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ مبلغین کو ایرانی دربار میں بھیجا مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ اگر توحید اور رسالت پر ایمان لانا گوارا نہیں تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ سن کر ایرانی سپہ سالار رستم بڑا غضبناک ہوا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ کل طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تم اپنے آپ کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے پاؤ گے۔ مبلغین یہ سن کر واپس آ گئے۔ فوجیں مقابلہ کے لیے صف بستہ ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار پڑ گئے۔ قادسیہ میں ایک پرانا محل تھا، اس کے بالا خانے میں مقیم رہے اور جنگ کی ہدایات دیتے رہے۔ قادسیہ کا میدان جنگ اجمی سپاہیوں سے آدمیوں کا جنگل نظر آنے لگا۔ اس کے پیچھے ہاتھیوں کے کالے پہاڑ عجیب و خوفناک سما پیدا کر رہے تھے۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام کا لشکر جرار صف بستہ کھڑا تھا۔ اللہ اکبر کے نعروں سے جنگ شروع ہوئی۔ دن بھر ہنگامہ محشر برپا تھا۔ شام کو جب تاریکی چھا گئی تو دونوں حریف اپنے اپنے خیموں میں واپس آ گئے۔ قادسیہ کی جنگ 4 دن جاری رہی۔ ایرانیوں کے آگے ہاتھیوں کے پہاڑ تھے، فیل بان ان پر سے تیر اندازی کرتے تھے۔ عربوں کے پاس ان کا کوئی فوری حل نہ تھا، جان پر کھیل کر ان پر ٹوٹ پڑے، مگر اس روز فیصلہ کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ دوسرے دن بازار جنگ گرم ہوتے ہی صبح سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ کی رہت 6000 فوج آ گئی۔ یہ دستوں میں تقسیم تھی جو شام کے تھوڑے تھوڑے وقفہ سے تکبیر کے نعرے مارتے میدان جنگ میں آتے رہے۔ ہر نئے دستے کی آمد سے مسلمانوں میں تازہ ولولہ پیدا ہوتا اور مجوس کے دل بیٹھ جاتے۔ اسلامی فوج نے اس دن ہاتھیوں کو بھگانے کے لیے تجویز کی کہ 10 اونٹوں میں جھول ڈال کر انہیں ایرانی رسالوں کی طرف بڑھایا۔ دشمن کے گھوڑے ان فیل نما ٹیکروں سے بھاگ نکلے تھے۔ تیسرے روز بھی جنگ جاری رہی۔ ہاتھی ابھی تک نقصان پہنچا رہے تھے۔ عمر بن معدی کرب جو عرب کے نامور بہادر تصور کیے جاتے تھے، تلوار سونت کر ایک ہاتھی پر حملہ آور ہوئے۔ مجاہدوں نے نیزوں سے ہاتھیوں کی آنکھیں پھوڑ دی۔ یہ بھاگے تو باقی ہجوم بھی پیچھے ہو لیا اور اپنے ہی لشکر کو روندتے گئے۔ انہوں نے سیدھے میدان میں جا کر دم لیا۔ جب اس طرح ہاتھیوں کی آہنی دیوار ٹوٹ گئی تو مسلمانوں نے بڑے زور کا حملہ کیا۔ فریقین میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ تلواروں کی جھنکار اور نعروں کے شور سے میدان جنگ گونج رہا تھا۔ صبح سے شام تک میدان کارزار گرم رہا۔ رات کو بھی شدت کی جنگ ہوتی رہی۔ چوتھے روز دوپہر کو جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ رستم بہادری سے لڑتا رہا، بالآخر زخموں سے چور ہو کر میدان سے بھاگ نکلا۔ ایک مسلمان مجاہد ہلال بن علقمہ نامی نے تعقب کر کے اسے قتل کر دیا۔ رستم کی زندگی کے ساتھ ہی سلطنت ایران کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایرانی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے 2 روز تک تعقب کیا اور ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دی۔ اس جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد 10,000 تھی۔ 1 لاکھ ایرانی کھیت رہے۔ اس جنگ میں مسلمان عورتوں نے بڑی جوان مردی کا ثبوت دیا۔ وہ زخمیوں کو پانی پلاتی اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی سر دھڑ کی بازی لگائے پانی پلاتے پھرتے تھے۔ جنگ قادسیہ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ ہر شاہ سوار کو 6,000، ہر پیادے کو 2,000 درہم ملے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نامہ فتح ایک تیز روح قاصد کے ہاتھ مدینہ کو روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نتیجہ جنگ کے انتظار میں بےتاب تھے۔ ہر روز شہر سے نکل کر عراقی سمت سے آنے والے سواروں سے حالات پوچھتے۔ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وہ خبریں سناتا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ اس کی ناکہ کے ساتھ بھاگتے گئے۔ سوار کو آپ رضی اللہ عنہ کی شناخت نہ تھی۔ شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا
تو اس سوار نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہچانا اور معافی چاہی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا برادر کوئی مضاحکہ نہیں۔ ایرانی قادسیہ سے بھاگ کر بابل میں جمع ہوئے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بابل پر حملہ کیا تو سبھی بھاگ نکلے۔ اس کے بعد کوسی میں شہریار نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، لیکن مغرور شہریار نے جب مد مقابل طلب کیا تو اسلامی لشکر سے ایک کمزور سے غلام کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا، جس کے ہاتھ سے وہ قتل ہوا۔ کوسی وہ جگہ تھی جہاں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ مسلمانوں نے اس شہر کو نشان عبرت کے طور پر دیکھا۔ سامنے بحرہ شیر کا قلعہ تھا، جہاں کسرا کا سدھایا ہوا شیر رہتا تھا۔ وہی شیر پہلے اسلامی لشکر کے مقابلے پر آیا، لیکن مسلمانوں کے ہر اول دستے کے سپہ سالار ہاشم کی ایک ہی ضرب سے شیر مارا گیا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ بحرہ شیر کا شہر بھی فتح ہو گیا۔ اب ایرانی دارالحکومت مدائن سامنے تھا، صرف دریائے دجلہ میں حائل تھا۔ دریا طغیانی پر تھا اور اس کو عبور کرنے کے لیے ذرائع موجود نہ تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو مخاطب کر کے کہا برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کی پناہ لی ہے، یہ مہم بھی سر کر لو تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور پورا لشکر آپ کے پیچھے باتیں کرتا ہوا دریا سے پار ہو گیا۔ ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا تو دیواں آمند یعنی دیو آگے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف خرزاد نے تھوڑی سی فوج سے مقابلہ کیا، لیکن جلد ہی وہ بھی بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے پہلی نماز جمعہ ایوان کسرا میں ادا کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدائن کو صدر مقام مقرر کیا اور مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق سنبھالا۔ مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت حاصل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال غنیمت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی فوج میں 60,000 شہ سوار تھے۔ ہر شہ سوار کو 10,000 درہم ملے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایرانی فوج نے پایہ تخت خالی کرنے کے بعد جلولہ کی قلعہ میں پناہ لی۔ یہ شہر مدائن سے جانب شمال 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں کسرا نے قریباً 1 لاکھ فوج جمع کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر نے شہر کو گھیر لیا۔ 3 ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر تنگ آ کر ایرانیوں نے اچانک مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ فریقین کی تیر اور نیزے ختم ہو گئے۔ سپاہی تلواروں اور کلہاڑوں سے لڑنے لگے۔ مسلمانوں نے بڑے زور کا حملہ کیا اور خندق کے دروازے پر جا پہنچے۔ اتنے میں شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا۔ رات کی تاریکی دیکھ کر مسلمان مجاہد جنگ ملتوی کرنا چاہتے تھے کہ سالار لشکر کیکا بن عمر نے لشکر سے ان الفاظ میں خطاب کیا: مجاہدوں کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا سالار تو خندق کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، اپنے امیر کی طرف بھاگو، ہم ایک حلے میں شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ قائد لشکر کی یہ آواز سن کر مجاہد دشمن پر پل پڑے اور ایرانی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ مسلمان شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہاں بھی بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ سیم و زر کے انبار ملے، سامان جنگ بھی بکثرت دستیاب ہوا۔ ہر شہ سوار کو 9,000 درہم اور 9 سواری کے جانور ملے۔ تسخیر کے بعد جلولہ اور اس کے ارد گرد علاقوں پر جزیہ لگا دیا گیا۔ ایک دن مال غنیمت دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ خوشی کا مقام ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا جہاں مال و دولت کی فراوانی آتی ہے وہاں بغض و حسد بھی موجود ہوتے ہیں اور اقوام کی قوت خانہ جنگی کی نظر ہونے لگتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کاش ہمارے اور دشمنوں کے درمیان ایک دیوار ہوتی، نہ ہم ان کی طرف جاتے اور نہ وہ ہماری طرف آ سکتے، کیونکہ مجھے مسلمانوں کی جانیں مال غنیمت سے زیادہ عزیز ہیں۔